زندگی میں کبھی ہار مت مانو، کیونکہ کھیل ایک ہی وقت میں بدل سکتا ہے اور آپ جیت سکتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنی زندگی کے معاملات سے کافی پریشان تھا۔ ایک روز ایک درویش سے ملاقات ہو گئی تو اس نے انہیں اپنا حال سنایا۔ کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں، یہ دکھ اور پریشانیاں اب میری برداشت سے باہر ہیں۔ لگتا ہے کہ اب میری موت ہی مجھے غموں سے نجات دلا سکتی ہے۔ درویش نے اس لڑکے کی بات سنی اور کہا، جاؤ اور نمک لے کر آؤ۔ نوجوان بہت حیران ہوا اور سوچا، میری بات کا نمک سے کیا تعلق؟ لیکن وہ گیا اور نمک لے آیا۔ درویش نے کہا، ایک گلاس پانی میں نمک کی ایک مٹھی ڈالو اور پی لو۔ نوجوان نے ایسا کیا اور درویش نے پوچھا، اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ نوجوان تھوکتے ہوئے بولا، بہت ہی خراب تھا۔ درویش نے کہا، اب ایک مٹھی نمک کی لو اور میرے ساتھ چلو۔ صاف پانی کی جھیل کے پاس پہنچ کر درویش نے کہا کہ چلو اب اس مٹھی بھر نمک کو اس میں ڈال دو اور پھر اس جھیل کا پانی پیو۔ پھر درویش نے پوچھا، اس پانی کا ذائقہ کیسا تھا؟ کیا اب یہ تمہیں کھارا لگ رہا تھا؟ لڑکے نے جواب دیا، بالکل نہیں، یہ تو بہت اچھا اور میٹھا ہے۔ درویش نوجوان کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ ہمارے دکھ بھی نمک کی طرح ہیں۔ تم نے جتنا نمک گلاس میں ڈالا تھا اتنا ہی جھیل میں ڈالا ہے۔ گلاس کا پانی کڑوا ہو گیا اور جھیل کے پانی کو مٹھی بھر نمک سے فرق ہی نہیں پڑا۔ اسی طرح انسان بھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہی تکلیفوں کا ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ جب کبھی تمہیں دکھ ملے تو خود کو بڑا کر لو، گلاس مت بنے رہو بلکہ جھیل بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے جب بھی کوئی دکھ ملے تو اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے صبر کا ہاتھ تھام کر رکھو اور خاموش رہو، وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان بنا دے گا۔ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ انتظار میں ہیں اپنی منچاہی زندگی اگلے جہاں میں گزارنے کے لیے۔ بے شک بعد والے کامیاب ہوں گے۔ کبھی کبھار لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، کیونکہ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ جن رشتوں کو اللہ پاک نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، آج کل لوگ انہی رشتوں میں چالاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں، انہیں پاگل بے وقوف بنانے لگ جاتے ہیں اور پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں رہا۔ غربت ہمیشہ اکیلی ہوتی ہے اور امیری کے 101 رشتے دار نکل آتے ہیں۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نگاہیں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ اکثر آپ جس کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور کو خوش کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ زندگی بڑی مشکل ہے، جتنی اور جیسی بھی آپ کو مل رہی ہے اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے اور اکیلے ہی سب کامیابیاں پانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی 7 قسم کے لوگ ہیں جو زندگی میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ سخت لہجے اور غصے میں بات کرنے والے لوگ، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف دوسروں کو نہیں بلکہ آپ کے اپنے چاہنے والوں کو بھی آپ سے دور کر دیتا ہے۔ تکبر اور غرور کرنے والا۔ تکبر اور غرور ایسی چیزیں ہیں
جو اگر کسی بھی انسان میں ہو تو سمجھو اس نے خود کو خود ہی برباد کر دیا۔ تکبر تو اللہ پاک کو بھی سخت ناپسند ہے۔ مخلص دوستوں کی قدر نہ کرنے والا۔ مخلص دوست اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے تو اس کی قدر کریں۔ منافق اور دوسروں میں پھوٹ ڈالنے والا۔ منافق لوگ ایسے ہیں جیسے کوڑے اور کچرے میں گری ہوئی چیز، وہ جہاں بھی جائے گی بدبو اور برائی پھیلائے گی۔ بے عیب دوست تلاش کرنے والا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ بے عیب دوست تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ دوسروں کی راہ میں مشکلیں پیدا کرنے والا۔ جو لوگ دوسروں کی راہ میں مشکلیں پیدا کرتے ہیں ان کے اپنے راستے میں بھی کانٹوں پر ہی ہوتے ہیں۔ مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ جو رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ جو لوگ رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے وہ زندگی کی دوڑ میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اشفاق احمد کا قول ہے کہ انسان خونی رشتوں کے بغیر جوانی تو کاٹ سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، بلکہ مشکل وقت میں لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے اور وہ پہچان ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، پھر رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، مصروفیات ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی ہی موج میں رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، مگر افسوس ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تمہارے ساتھ حسد کرنے والوں کی یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہوتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت ادا نہیں کر سکتے۔